میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کیسے بنی اور یہ نام کہاں سے ملا؟ ان دنوں نور مسجد میں پھر امامت تھی تو ایک لڑکا آیا میرے پاس، اس نے مجھے ایک چٹھی دی اور کہا کہ وہ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ اللہ القوی ہند سے تشریف لائے اور علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے گھر پر ایک اجلاس رکھا گیا ہے اور اس میں سنیوں میں کوئی تبلیغ کا بڑے پیمانے پر کام کیا جائے، اس حوالے سے وہ اجلاس ہے اور آپ کو بھی اس میں دعوت ہے۔ اس اجلاس میں کثیر علماء کرام شریک تھے، تو میں خیر وہاں حاضر ہو گئے ہوں۔ رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے وہاں دعوت اسلامی بنانے کے تعلق سے حاضرین کو ابھارا۔ یہ نام وہیں پیش ہوا؟ جی ہاں، وہ نام وہیں پیش ہوا، علامہ ارشد القادری نے نام پیش کیا کہ ہم اس نام سے کچھ ترکیب کریں کام کی۔ اب حاضرین نے اپنی اپنی آراء پیش کی، اس میں بعض حضرات کی جو آراء تھیں یعنی رائے یا مشورے، ان سے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ یعنی کہ اچھا محسوس نہ ہوا، آپ ناراض سے ہوئے اور اٹھ کر فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے میری جو تجویز ہے دعوت اسلامی کے تعلق سے تو اس کو آپ نے مسترد کر دیا، ویسے سی باتیں کر رہے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے، کام تو کرنا ہی ہے۔ اب جب انہوں نے کچھ اس طرح پرجلال لہجے میں فرمایا تو سناٹا چھا گیا۔ مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے علامہ ارشد القادری صاحب کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر وہ ان کو ٹھنڈا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھنڈا کیا، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اور اجلاس برخاست ہو گیا۔ وہ جو اجلاس تھا وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ وہ اجلاس جو جس کو یعنی کہ آفیشلی میٹنگ جو تھی وہ تو اختتام پذیر ہو گئی، اب وہ سلسلہ تعام ہوا اور لوگ باغ جو تھے وہ تشریف لے گئے۔ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چونکہ وہ مدنی کوڑن بہت تھی مسلک کی، سنیت کی، کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو پھر 15 20 25 حضرات رک گئے تھے، تو ان میں اب یہ انآفیشلی کہلائے گا، اصل تو برخاست ہو چکا تھا، تو وہ اب یہ کہ بات چیت شروع ہوئی کہ نہیں کچھ ہونا چاہیے، نہیں کچھ ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں، کیسے ہونا چاہیے، نہیں یار کچھ ہونا چاہیے، اس طرح کی جیسے وہ نشست اب شروع ہوئی۔ اب یہ باتیں ہوتی رہی، آخر کار کوئی یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا فیصلہ کریں اور کیسے ہو، دعوت اسلامی کیسے چلے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ ان دنوں چونکہ 2 مشائخ باب المدینہ میں وہ کچھ عروج پر تھے، سنیوں کے مشائخ، حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے وہ پیر فاروق رحمانی صاحب، تو یہ طے ہوا کہ ان دونوں بزرگوں کو دعوت اسلامی سونپ دیتے ہیں۔ یہ دونوں تشریف لے جا چکے تھے، ان کی غیر موجودگی میں یہ ان حضرات نے، جو ہم تو خالی سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو یہ انہوں نے طے کیا کہ اب یہ ان دونوں کو سونپ دیتے ہیں، یہ اپنے مریدین متوسلین کے ذریعے دعوت اسلامی کا کام کریں گے۔ پھر یہ کام نے دستبوسیاں کی اور چلے آئے ملاقاتیں کر کے واپس۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے امیر کیسے بنے؟ یہ سب ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح ترکیب اس بن گئی کھانے کے بعد جو بیٹھے کرے، لیکن اب یہاں کہیں آپ کا ذکر نہیں۔ اچھا، اس پورے اجلاس میں آپ کہیں کہ میں اول تاخیر خاموش رہا، پھر وہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، وہاں بھی آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ 2 بزرگوں کے درمیان اس طرح کام کی تقسیم ہو گئی، مگر وہ کیا وجوہات تھی یا وہ کیا اسباب، وہ کیا چیز تھی، وہ کیا چینج تھا کہ دعوت اسلامی آپ کی یاد آ گئی؟ ذی قعدۃ الحرام کی جلوہ گری ہوتی ہے اور اس کی 2 تاریخ کو خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر شریعت
حضرت علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا عرس شریف منایا جاتا ہے. تو وہاں عرس میں پابندی سے جاتا تھا. میں پہنچا عرس شریف میں تو صدر شریعہ کے صاحب عرس کے شہزادے قاری رضا المصطفیٰ مجھے راستے میں وہاں اندر عمارت میں مل گئے. مجھ سے فرمانے لگے کہ میاں الیاس ہمارے ماموں ارشد القادری آپ کو یاد فرما رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ میں الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر بناؤں گا. اللہ امیر بناؤں. جب میں گیا تو یوں ایک دم مطلب سمجھو کہ وہ بس میرا انعام مل گیا. میں اپنے جو دوست ہوتے تھے میرے پاس تو ہم مل کر وہاں حاضر ہو گئے, دعا سلام کی, پھر ہم آپ کو دعوت اسلامی کا امیر بناتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں اس قابل کہاں. تو آپ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا تھا کہ پچھلے جو مطلب ایک اجلاس جس کی آپ نے بیان کیا تھا اس میں جو تقسیم ہوئی تھی دعوت اسلامی کے حوالے سے, تو وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس موضوع پر کوئی بات چیت آپ کی نہیں ہوئی وہاں پر؟ جی نہیں, اصل وہ اجلاس تو تقریباً بے نتیجہ رہا تھا. مگر وہ بعد میں تھا اس وقت جہاں وہ آپ کو کہا گیا کہ ہم آپ کو دعوت اسلامی کا امیر بنا دیں, تو وہاں وہ پچھلا موضوع نہیں مطلب ہوا اور گاڑی وہ یوں آگے نکل گئی. ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ گاڑی نکل گئی. اصل وہ پچھلے موضوع سے جو طے ہوا تھا نا کہ وہ دو بزرگ کا جو میں نے ابھی تذکرہ کیا, تو ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ انہوں نے کوئی دعوت اسلامی کو لے کر کام کیا نہیں کیا, کچھ بھی سامنے آیا نہیں, یا شاید نہیں ہوا ہوگا جبھی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا. اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو یہ تصور ہے یہ ایک ایسے عالم دین لے کر آئے جن کا تعلق ہند سے ہے. سبحان اللہ, کوئی شک نہیں. پاپا آپ کو دعوت اسلامی کا امیر بنایا, تو یہ امیر ایک تو کہاں کا بنایا؟ میں جب انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو جسے امیر بناتا ہوں, اور میں نے تب تو پھر یہ کہ چند بار میں دارالعلوم امجدیہ حاضر ہوتا رہا, جس میں جگر گوشہ صدر الشریعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری, مفتی ظفر علی نعمانی, مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین, علامہ ارشد القادری, حضرت مولانا قاری مصلح الدین وغیرہ جو علماء تھے, اکابرین تھے, یہ تشریف فرما ہوتے تھے. میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. میرا آنا جانا چند بار اس طرح ہوا اور بالآخر مجھے کراچی کا امیر بنایا. یوں الحمدللہ ترکیب بنتی چلی گئی, اور پھر ہم نے وہ دعوت اسلامی کو متعارف کروایا لوگوں میں, اور حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی طرف منسوب کتاب مکاشفۃ القلوب کے اردو ترجمے کا درس مساجد میں شروع کرنے کی ترکیب کی. اس کو ہم نے اپنے یہاں مساجد میں درس کے لیے منتخب کیا. تو اب بھی تھوڑا تھوڑا کام آگے بڑھنے لگا. اس دوران مجھے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مکتوب ملا. منشور ملا آپ کو؟ جی ہاں, منشور آپ نے مجھے عنایت فرمایا تھا. اس کے بعد پھر کوئی تحریر حضرت کی آئی ہو؟ ایک مکتوب ملا, اور منشور کے بعد؟ جی جی. تو مکتوب کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ حضرت مرکز الاولیاء لاہور تشریف لے گئے. اس مکتوب میں کچھ اس طرح تھا کہ یہاں علماء اور مشائخ کا بھرپور اجلاس ہوا, اور یہ طے ہوا کہ دعوت اسلامی کے نام کے بجائے فلاں نام سے کام کرنا ہے, اور فلاں کتاب کا مسجدوں میں درس جاری کرنا ہے, اور لاہور کا ہم نے فلاں کو امیر بنایا ہے. تو اس نام کی جگہ پہ دوسرا نام آیا اور کتاب کا نام بھی ہوا, جبکہ آپ یہاں مکاشفۃ القلوب کا درس جاری کر چکے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا. مطلب میں اس طرح ایک معلومات کی بات عرض کر رہا ہوں. تو لیکن وہ نام کے تبدیل ہونے اور کتاب کا آپ کو ملا مکتوب, پھر تو چونکہ ہم دعوت اسلامی کے نام سے کچھ تشہیر کر ہی چکے تھے, اور مکاشفۃ القلوب کا بھی سلسلہ کر لیا تھا,
تو ہمارا ذہن یہ بنا کہ اسی سلسلے کو باقی رکھا جائے. ٹھیک ہے, علامہ ارشد القادری صاحب دعوت اسلامی کے نام سے دستبردار ہو چکے ہیں, تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم دعوت اسلامی کے نام سے ہی کام کرتے ہیں. حضرت ٹھیک ہے دوسرے نام سے کام فرمائیں, تو ہم نے دعوت اسلامی کا اسی نام سے کام جاری رکھا. لیکن چونکہ حضرت پہلے اجلاس میں جو جہاں دعوت اسلامی کا نام طے ہوا تھا اور جو تقریباً بے نتیجہ رہا تھا اجلاس, مگر بعد میں مجھے دعوت اسلامی ہی کے نام سے وہ امیر بنایا تھا باب المدینہ کراچی کا. میں نے مطلب دعوت اسلامی کے تعلق سے جب پہلا اجتماع ہم نے سالانہ کیا تو اس اجتماع کا میں نے ان کو احوال کچھ لکھا ہند میں نے. یہ کب ان چلے گئے مجھے پتہ, ان کی طرف سے کوئی پھر بعد میں کوئی مجھے خط یا کوئی ایسی ملا نہیں کچھ پیغام, تو میں نے خود پیش رفت کی, میں نے خط لکھا ان کو کہ یوں یوں ہوا. تو ان کا جواب آیا کہ مجھے, کیونکہ اب ان کو سنیت کا درد بہت تھا, مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہوئی تمہارا خط پڑھ کر. یہ اس میں کچھ یہ جملہ مجھے یاد رہی ہے, تو یوں مطلب حوصلہ افزائی کے وہ جملے تھے. اس کے بعد میں نے کم و بیش 2 خط ڈالے, ان کے جواب پھر مجھے کبھی بھی موصول نہیں ہوئے, نہ کوئی میرا پھر رابطہ رہا ان سے. ہم کام کرتے رہے, وہ اپنے طور پر, کیونکہ ان کے اپنے مصروفیات تھی نا اور یہ اپنا کام کر ہی رہے تھے. ہم اپنے طور پر, اب باب المدینہ میں مجھے امیر بنایا تھا, اب وہ بھی پھر نام سے دستبرداری حضرت کی. اب میں باب المدینہ کراچی سے باہر جانا چاہوں, اب میں کس کو پوچھوں, کوئی ایسی صورت تو تھی نہیں, نہ مجلس عاملہ بنی تھی, نہ پروپر تنظیم جس کو بولتے ہیں نا وہ نہیں بن پائی تھی, لیکن ہم کام کر رہے تھے. میں یہ عرض کروں کہ ان علماء کو میں نے اپنے حسن ظن کے مطابق 100% مخلص پایا. کسی کو نام کی پڑی نہیں تھی, اچھا کسی کو اپنی واہ کی حاجت نہیں تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ حضرات مدارس چلانا اور اس طرح کے اداروں کے ان کو اپنے اپنے ہر ایک لکل فن رجال, کہ ہر فن کے الگ الگ مرد ہوتے ہیں, تو یہ حضرات اپنے ان کو تجربے تھے. یہ علماء پروڈکشن کرتے تھے, جو سب سے اہم کام ہے یہ کرتے تھے. میں ان کی جوتیوں میں, ان کی نالین پاک میرے سر پر علماء کرام کی, تو انہوں نے مجھ پر شفقت, بھرپور شفقت کا ہاتھ رکھا, مگر پریکٹیکلی یہ میرے ساتھ نہیں چلے. اب جیسے علامہ ارشد القادری صاحب تا دم زیست دعوت اسلامی کے اجتماع میں کبھی بیان نہیں, علامہ شاہ احمد درانی نے کبھی بیان نہیں, کبھی شرکت بھی نہیں اجتماع میں. حضرت صاحب, یہ جب آپ کو مرکز الاولیاء سے علامہ ارشد القادری صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا اور دعوت اسلامی سے وہ دستبردار ہونے کے تعلق سے جو خط آئے گا, اب یہ نام نہیں رہے گا, اب یہ نام رہے گا. اب آپ تو یہاں پر تحریک چلا چکے تھے دعوت اسلامی کے نام پر, اب جب دعوت اسلامی کے نام پر آپ چلا چکے تھے, آپ نے دعوت اسلامی کے نام پر مزید اس کو آگے چلایا, تو بانی دعوت اسلامی تو پھر آپ ہی ہوئے. دیکھیں اس میں بانی دعوت اسلامی تو کیا ہوں, میں مطلب جو عرض کرتا ہوں کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ دعوت اسلامی کا تصور, اس کا خاکہ نام کے ساتھ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا, اور جو سب سے پہلا اجلاس یا جو بھی عام اجلاس جو ہوا علماء اور سنی جو نمایاں سنی تھے ان کا, جن میں بھی شریک تھا, یہ ہوا, تو اس میں تو دعوت اسلامی ہی نام طے تھا, اس پر کوئی یعنی کہ رائے تبدیل نہیں تھی. تو اب یہ کہ اس حساب سے اگر اسی دعوت اسلامی کو ہم باقی رکھتے ہیں, جس کا بعد میں مجھے کراچی کا امیر بنایا گیا, تو اصول یہ کہ اس اجلاس میں جتنے بھی تھے, 100 تھے, 125 تھے, 150 تھے, یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے بانیان کہلائیں گے. اب یہ کہ اس اجلاس میں جتنے بھی تھے وہ بانیان دعوت اسلامی, ان کو ہم اگر مان لیتے تو اب وہ کس دعوت اسلامی کے بانی,
बाबुल मदीना की या किसके, कि उन्होंने मुझे तो बाबुल मदीना का आखिर तक इस वक्त बोलते तक मुझे तो बाबुल मदीना का वो अमीर बनाया गया दावत इस्लामी के, और उसमें भी जिन्होंने बनाया इनमें जो मेन तो हजरत थे अल्लामा अरशदुल कादरी साहब, इन्होंने नाम से दस्तबरदारी, इस नाम से काम करो, तो ये यूं हुआ। तो अब ये कि बेशक वो भी अगर बानी है दावत इस्लामी तो वो भी बानी है दावत इस्लामी, जो जो शरीक थे वो सबके सब बानी है दावत इस्लामी, और मैं सारे बानियों का खादिम, मैं बानी है दावत इस्लामी अपने आप को अपनी जबान से कहूंगा भी नहीं, कहता भी नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ, और मुझे इसकी हाजत भी नहीं है कि हम तो कह सकते हैं न, क्यों कह सकते हैं, खबरदार जो का देखो बात हुई यार, ये तो अच्छा आपने बोल दिया, मेरे चुटकुला याद है कभी कभी को बोलते हैं आपके पाँव चूमूं, तो मैं कहता अच्छा आपने बता दिया, मैं जरा अपने पाँव को महफूज तो कर लूं, मैं बोलूंगा कि लो चूम लो, अजीब बात करते हैं हजरत आप। नहीं जो भी आप कहे कि मैं दावत इस्लामी का बानी के कहलाने का हाल नहीं हूं, मैं यकीन माने कि मेरी मंजिल बानी दावत इस्लामी कहलाना नहीं है। दावत इस्लामी कितने साल हो गए, बड़े बड़े उलमा मुझे बानी दावत इस्लामी कहते आ रहे, ये इन बुजुर्गों की शफकत है कि जो मुझे बानी दावत इस्लामी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या अलकाब से नवाजते हैं, मैं इनका अहल नहीं, और ना मेरी मंजिल है कि मैं बानी दावत इस्लामी कहलाऊं। मेरी मंजिल वल्लाह बिल्लाह तल्ला अल्लाह की रिजा है। मुझे अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से खुदा की कसम डर लगता है कि इल्मे इलाही में पता नहीं मेरे बारे में क्या फैसला है, वो इल्मे इलाही में मुझे नहीं पता, तो इसलिए मुझे बानी कहलवाने का कोई जज्बा नहीं है कि मैं बानी कहलवाऊं। तो अगर मैं बानी कहलवा लूं, अपने आप को अपने तौर पर तरकीब बनाऊं कि सब मुझे बानी कहा करो, और मेरे ये हरकत मेरे नफ्स की वजह से हो, और क़यामत में अगर ये कह दिया गया कि तुम्हें तुम्हारा पगार मिल गया था, बानी कहलवाना था ना, तो कहा तो सही तुमको, किताबों में भी लिखा, मौज करो। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे ये ना कह दिया जाए कि तेरे को शौक था कि तुझे बानी दावत इस्लामी कह दिया जाए, कह लिया जाएगा, कह लिया गया, मुझे बानी ना कहा जाए, मुझे इसकी हिर्स ना रहे, मेरा नाम हो, मुझे अमीर सुन्नत कहते हैं, मुझे अल्लाह करे ये सारी हिर्स खत्म हो जाए। बहरहाल बानी का कोई झगड़ा नहीं है, मुझे बानी कहलवाने का कोई जज्बा नहीं है। देखिए मैंने अपने हाफजे से जो कुछ अर्ज कर सका उन्होंने किया, लेकिन मैंने एक लुबे लुबा और एक जो भी मुझसे बन पड़ा वो आपके सामने रख दी तारीख। हो सकता है कोई बोले कि नहीं भाई यूं नहीं यूं था, यूं नहीं यूं था, तो चलो वो हो सकता है कि उनको मतलब ज्यादा याद होगा, लेकिन एक अक्ल चाहती है कि जो मतलब जिसका ओढ़ना बिछोना दावत इस्लामी हो, और ये 30, 33, 35 साल तक जो दावत इस्लामी को ओढ़ के चल रहा हो, इसको ज्यादा याद होगा या जो खाली उठ के बोल दे कि नहीं यूं था। तो ये अब हम जो भी है इसको फैसला कर लें। तो इसलिए झगड़ा कब होता कि मैं बोलूँ कि मेरा ये टाइटल, मेरा वो लक़ब, और मैं बानी मैंने ही बनाई है, सब हट जाओ। मैं तो कहाँ कहता हूँ, ये उलमा अहले सुन्नत ही ने मतलब मुझ पर शफकत फरमाई, अपनी दुआओं से नवाजा, मेरी पीठ थपकी और मुझे आगे बढ़ा दिया। जो भी सुन्नी इदारा, सुन्नी तंजीम, सुन्नी मदरसा काम कर रहा है और करने देना चाहिए। अपने अपने तौर पर सब अपने अपने काम करते रहे, सब एक दूसरे का एहतराम करें।